अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आजकल के जलसे जुलूसों को लेकर और खास तौर पर हमारे सीमांचल के जलसों को लेकर सैयद हसन अस्करी साहब का एक जबरदस्त बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में इस बात का भी खुलासा किया है क्या जिक्र अली की कसरत से राफजियत बढ़ती है, इसका भी जो है खुलासा किया है। और कुछ दिन पहले जो हमारे सीमांचल के जलसों को लेकर हंगामा चल रहा था कि हमारे सीमांचल इलाका में जलसे जुलूस जो है कैसे होने चाहिए, उस ताल्लुक से भी सैयद हसन अस्करी साहब ने बात की है और ये भी बताया है कि मुकर्रिरीन को जो है कब टाइम देना चाहिए, शायरों को जो है कब वक्त देना चाहिए। और बताया है उसने जो है अपनी राय पेश की है कि मुकर्रिरीन कब से कब तक जो है तकरीर करेंगे, शायर लोग कब से कब तक तकरीर करेंगे और जलसों में जो है कैसी तकरीर होनी चाहिए। पूरा खुलासा जो है सैयद हसन अस्करी साहब ने अपने बयान में कर दिया है। उनका ये बयान तमाम मुसलमानों को सुनना चाहिए ताकि हकीकत जो है हम तमाम लोगों के सामने आ जाए। तो आप लोग उनके इस बयान को सुनिए। आज कुछ दिनों पहले एक बहस छिड़ी थी कि जलसों को किस तरह से किया जाए। तो वाकई में जलसों के जो निज़ाम हैं, खुद हम भी जिसको कहें कहीं कहीं हमको भी भुगतना पड़ता है कि रात को 3 बजे 3:30 बजे या 2:30 बजे का टाइम हो जाता है और उससे पहले नात खान लोग, शुअरा हजरात वो लोग पढ़ा करते हैं। अब मुंतज़िमीन से कहिए भाई मुझे आप पहले बुलवा दीजिए, नहीं हजरत आप बोल देंगे तो पब्लिक चले जाए। अरे भाई पब्लिक, और जब बारी आती है तो उस वक्त आधे लोग सो रहे हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ वहीं लेटे रहते हैं, कुछ की आंखें खुलती बंद होती रहती हैं। जो कुछ पैगाम सुनाने का वक्त आया था तो उस वक्त हाल ये हो जाता है। तो वाकई जलसों के इस्लाह की ज़रूरत है और उसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि इतनी लंबी लाइन ही नहीं होनी चाहिए। जलसे ज़रूरत पर होने ज़रूर चाहिए और उसमें मुकर्रिर एक बाहर से हो जाए, एक मकामी हो जाए। कोशिश यही हो, अगर दस्तारबंदी वगैरह या मुबारक रातों का जलसा है तो पूरी रात चल जाता है, कोई बात नहीं। बाकी आम दिनों में जितनी जल्दी हो सके उसे ख़त्म करना चाहिए और तकरीर का प्रोग्राम तो 12 साढ़े 12 तक हर हाल में ख़त्म होना चाहिए। अगर हैं कोई अच्छे नातखां बुलाए गए हैं, मशहूर हैं, शायर हैं, तो आप उनको कभी बाद में भी चांस दीजिए ना। ख़तीब के बाद, मेन मुकर्रिर के बाद भी चांस देखिए, फिर देखिए पब्लिक का भी हौसला हम लोग भी देख लें। ऐसे तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आता कि पब्लिक किसके लिए बैठी है। होते हैं ऐसे मुशायरे बड़े बड़े होते हैं जहाँ एक भी तकरीर नहीं होती, बहुत भारी भीड़ होती, पूरी रात सुनते हैं लोग। तो जलसों में भी अगर ये ना तो मनक़बत और का प्रोग्राम है, शौरा को बुलाया गया है, तो उसमें ऐसा भी करके देखिए कि ख़तीबों को पहले बुलवा दीजिए, तिलावत कलाम पाक हो, उसके बाद 2 नात हो जाए और मकामी ख़तीब को खिताब हो जाए, उसके बाद 1 नात हो, फिर बाहरी जो ख़तीब हैं वो बोल दें। 12 बजे तक या आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप नात खां साहब जो बड़े अच्छे लहजे में, बड़े अच्छे तरन्नुम के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ, लंबी लंबी सांस के साथ पढ़ते हैं, उन्हें मौका दीजिए कि भाई चलो अब जब तक पब्लिक बैठी है आप सुनाते रहिए, फजर से पहले बंद कर दीजिएगा, कह दीजिए सब लोग जाके नमाज़ पढ़ लें। तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है जलसा। तो इसीलिए हमारे यहाँ हुआ है कि लोग काम की बातें कहीं कहीं होती हैं, पसंद करते हैं, लोग सुनते हैं, वरना ज़्यादातर तो हाल ये है कि अपना हुआ और अगले दिन से बड़ा मज़ा आया, ये हुआ, उसके बाद लोग भूल के, किसी को कुछ मिला नहीं। तो स्टेज के जो हालात हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए कभी कभी बहुत सी जगह ये हालात मेरे साथ हुआ ऐसा। कई बार 4 बजे मुझे उठा के ले गए, मैं पहले कहता था तब नहीं साहब, और वो जलसा जबकि उन लोगों ने मेरे ही लिए रखा था कि आपका अभी तक आना नहीं हुआ, हम लोग चाह रहे हैं आप आइए, थे खिताब आपका हो जाए। मुझे जब बुला के ले गए तो आधा मजमा सो रहा था, यहाँ तक कि बाल्टी में पानी लेके लोग छिड़क रहे थे जगाने के लिए लोगों को। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, अब तो जलसा ख़त्म करो, सलाम पढ़ो, दुआ करो, लेकिन बस उस हालत में भी तकरीर करनी पड़े। तो ये मिजाज बदलने की ज़रूरत है। ये पूरी रात के जलसे कभी कभी अच्छे लगते हैं, हमेशा नहीं। और अब दीन सिखाने वाली बात हो, जो हालात हैं उसके पेश नज़र अक़ीदे की बात हो, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि नासिबियत की बू नज़र आ रही है, कहीं देखिए तो राफिजियत की तरफ मैलान नज़र आ रहा है, अच्छे खासे घरानों का, अच्छे खासे लोगों का। तो उससे बचाना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। कहीं और अक़ीदे की बात है, अल्लाह करे ऐसा सबका अक़ीदा एक हो जाए, रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो सही अक़ीदा वो सब अपना लें,
تو اپنے آپ اتحاد ہماری قوم کے درمیان بھی ہو جائے گا. مگر آج بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی کنفیوژن کریٹ کر کے بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور آج عوام اسے جھیل رہی. تو صحیح العقیدہ، جو عقیدہ غوث اعظم نے دیا، غریب نواز نے دیا، مختوم اشرف جہانگیر سنگھانی نے دیا، جو حضرت نظام الدین اولیاء نے دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام نے بڑی بڑی خانقاہوں سے، بدایوں سے، ماہرارہ سے، بریلی سے، کچھوچا سے جو ملا ہے، وہ عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رب قدیر اسی عقیدے پر سب کو متحد فرما دے اور ہمارے اندر سے کہیں بھی کوئی بھی بگاڑ آ رہا ہو تو وہاں پر اصلاح ہو جائے. تو اس طرح سے اگر ہم سب مل کر اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے جلسوں میں اس مہم کو رکھیں تو کافی کچھ فائدہ ہوگا. نعت خواں وغیرہ کے تعلق سے جو باتیں ہوئی تھی صحیح ہے، کچھ اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ کبھی کبھی بس یہ محسوس ہو کہ بس جیسے لگے دور سے سننے میں وہ ادب کے خلاف بھی لگے. حضرت علی کا نام اس طرح سے نہ لیا جائے، ایک بہت مقدس ذات ہے، ان کا نام بھی بہت مقدس ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ کثرت ذکر علی سے رافضیت نہیں پھیلتی. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر جوش میں کہہ دی گئی ہو تو کوئی بات نہیں، اور آئندہ نہ ہو اس طرح کی بات. مگر وہ یہ کہنا اور جس انداز میں کہا گیا، میں نے بھی کلپ سنی ہے تو یہ اچھا نہیں لگا. بہت سے لوگوں کا دل دکھا ہوگا، کیونکہ سرکار مولا علی کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے کہ علی 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 کرتے ہیں تو چہرہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ گئے دربار میں. حضرت ابوبکر کا نام ہو تو وہ بات نہیں آتی، حضرت عمر کا نہیں. ایسا نہیں. دیکھیے یہ بات نہیں. اصل میں اب اہل سنت والجماعت کے ہی بہت ذمہ دار لوگ اگر ایک طرف یہ سن رہے ہیں کہ اتنا کثرت سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو دوسری طرف سے اہل سنت والجماعت کے ہی ایک عالم دین، ایک بڑے عالم کہہ رہے ہیں، وہ بھی حضرت تاج الشریعت سے خلافت شاید ان کو بھی حاصل ہے، سید مظفر شاہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خوب علی علی کرنا چاہیے، ذکر علی، کثرت ذکر علی سے رافضیت نہیں پھیلتی، صحابہ کے گستاخی سے پھیلتی، اور یہ بات بھی صحیح ہے. تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس سے کئی لوگوں کا دل بھی دکھا ہوگا. ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ جو عقیدہ ہی جن کا درست نہیں ہے یا غلط عقیدوں کی طرف جن کا میلان ہے، رب قدیر انہیں ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہ ہے کہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں مگر اس طرح سے اصلاح انہیں پسند نہیں آئی ہو، کیونکہ وہ تو صحابہ ہیں، انبیاء معصومین کے بعد جن کا درجہ ہے تمام صحابہ. ان کی بات کیا کریں کہ کسی ایک کا ذکر ہو تو کسی ایک پر خوشی ہو رہی، دوسرے پہ کوئی خوش نہیں ہو رہا. ایسا نہیں، یہ تو صرف دعویٰ ہے. صحیح العقیدہ جتنے لوگ ہوں گے ان کی یہ کیفیت نہیں، ان کی یہ حالت نہیں ہوتی. ہم آج کے بزرگوں میں دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک سلسلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اکثریت کے ساتھ اسی سلسلے کے بزرگوں کے نام لیے جا رہے ہیں تو لوگوں میں وہ جوش پیدا نہیں ہوا. لیکن جب براہ راست جو لوگ بیٹھے ان کے پیر کا نام آ گیا کسی شعر میں تو پورا مجمع اچھل پڑا. اس کا کیا مطلب کہ وہ اسی اپنے سلسلے کے دوسرے بزرگوں کے گستاخ ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوام اہل سنت کا یہاں مجمع ہوتا ہے، مختلف سلسلے کے لوگ ہیں، الگ الگ سلسلے کے بڑے بڑے بزرگ ہیں. ان بزرگوں کا نام کسی خطیب نے لیا، کسی شاعر نے لیا، وہ بات نہیں ہوئی، لیکن کسی ایک کا نام لے لیا تو نعرے پہ نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کا تجربہ ہے، ایسا نہیں ہے. کہنے والے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ساری خانقاہیں ایک طرف، ایک خانقاہ ایک طرف، سارے بزرگ ایک طرف، ایک شخصیت ایک طرف. یہ سب کیسی بات ہے؟ یہ تو بانٹنے والی بات ہوئی نا. اس میں کیا یہ نہیں لگ رہا کہ باقی لوگوں کی توہین نہیں؟ اس میں باقی لوگوں کی توہین نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی ناحیے سے کہہ رہے ہوں، کسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ولایت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قوت فیصلہ کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات الگ ہے، باقی کی بات الگ ہے. مگر ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. ہمارے اسٹیج پر اپنے مرشد کی تعریف میں کوئی اگر لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، کوئی بات نہیں. کسی دوسرے سے موازنہ کرتے ہوئے کرنا، کسی دوسرے پر کمنٹس کرتے ہوئے کرنا، طنز کرتے ہوئے کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی. یہ بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ہی سلسلے کے بزرگوں کے نام لیے گئے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اور جب ڈائریکٹ پیر کا نام لیا گیا تو لوگ جیسے لگتا ہے بے قابو ہو گئے. واقعی لگتا ہے
کہ اگر پیر اس وقت موجود نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے واقعی پیر کے دربار میں پہنچ گئے سب. تو یہ سب کبھی کبھی کچھ قلبی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس میں کسی دوسرے بزرگ کی گستاخی مقصود نہیں ہوتی، نہ نیت ہوتی ہے بالکل. ٹھیک اسی طرح اگر حضرت علی کا کوئی کثرت سے ذکر کر رہا ہے اور صحیح العقیدہ اگر ہے تو اسے روکا نہ جائے بلکہ خوب ذکر کرے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جسے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنا مولا کہا، حضرت عمر نے بھی اپنا مولا کہا. اعلان نبی کے بعد تمام صحابہ نے جنہیں اپنا مولا یعنی محبوب مانا، تو جو سب کے محبوب ہیں، سارے صحابہ کے محبوب ہیں، اگر ان کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو رہا تو حرج کیا ہے؟ تو بڑی سارے صحابہ خوش ہوں گے. تو اسے کثرت کو نہ روکا جائے. ہاں روکا کیا جائے جب کبھی کوئی ایسا خطیب کوئی ایسا خطاب کرتا نظر آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی صحابہ پہ طنز ہے، جسے عام زبان تبرہ کہتے ہیں، یا کسی صحابی کی بے ادبی اس میں نظر آ رہی ہے، اب اسے روکا جائے، وہیں روکا جائے. جیسا ابھی چند دن پہلے دیکھا آپ نے صاحب سجادہ نے قائد ملت سید محمود اشرف صاحب نے ایک جگہ ان کے سامنے پڑھا گیا، انہوں نے بعد میں اصلاح کی اور پرزور انداز میں کی. تو اس طرح کا اگر نظر انداز کیا جائے اس سے رافضیت پھیلے گی. وہ عوام جو سن رہی ہے کہ وہ اس پر وہ خوش ہو رہی ہے یا اس پر وہ ناسمجھی میں بغیر سمجھے بوجھے نعرہ لگا رہی ہے، تو وہ اس کی عادی نہ بن جائے اس طرح کی چیزیں. اور یہ چیزیں کہیں کہیں ہیں جسے روکنا چاہیے. ناظرین کرام، یہ تھے سید حسن عسکری صاحب. ان کے ان باتوں سے آپ لوگ کتنا اتفاق رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.